السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 184 سے 188 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شیء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، یعنی ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ان لوگوں نے غور نہیں کیا۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں، یعنی کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ ان کو جس میں عقل ہو اور سمجھنے اور یاد کرنے والا دل ہو، وہی ان کے ڈرانے سے اور ان کے سمجھانے سے سمجھیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس طرح ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں بھی فرمایا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قتادہ بن دعامہ نے کہا ہے کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے قریش کو یا بنی فلاں ایک ایک کے لقب سے ایک ایک شاخ کا نام لے کر مخاطب فرمایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گزشتہ آنے والے واقعات سے ڈرایا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارے یہ رفیق تو مجنون ہیں، یعنی کفار مکہ کو جب ڈرایا اور اللہ کی آیات اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ محمد تو مجنون ہیں جنہوں نے ساری رات تمہیں آوازیں دیتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں اور خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بعض شبہات کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان قریش مکہ کے سامنے ہے، پوری زندگی آپ نے قریش مکہ کے ساتھ گزاری اور وہ زندگی ان کے سامنے ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو ساری قوم نہایت
سلیم الطبع اور صحیح الدماغ، صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی تھی۔ پھر جب نبوت کے بعد آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا اور انہیں آخرت کے انجام سے ڈرایا تو وہ آپ کو مجنون اور آسیب زدہ کہنے لگے۔ حالانکہ نبی جو بھی کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی بات پر اپنے پاکیزہ سیرت و کردار سے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی مجنون میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، پھر تم کس لحاظ سے اسے مجنون کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کس لحاظ سے اسے مجنون کہتے ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ جو حقائق وہ پیش کرتے ہیں وہ تمہاری تباہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی؟ تمہارے نفس جو ہیں، تمہاری طبیعتیں جو ہیں، وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی؟ حالانکہ اس کائنات کے نظام میں اگر وہ کچھ بھی غور و فکر کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ ان کا ساتھی انہیں سمجھا رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ان لوگوں نے کیا آسمانوں اور زمین میں ہماری حکومت اور سلطنت کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین میں آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا پیدا فرمایا ہے، یعنی آسمان اور زمین میں کیا کیا پیدا فرمایا ہے؟ لہذا اس پر غور کریں اور عبرت حاصل کریں اور اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ حکومت و سلطنت اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جس کی کوئی نظیر اور کوئی شبیہ نہیں ہے، اور یہ سارا کارخانہ قدرت اس ذات گرامی نے سجایا ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ نہایت اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ لوگ اس بات پر غور کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے رسول کی تصدیق بھی کر لیں گے اور اس کی اطاعت و بندگی کو اختیار کر لیں گے اور معبودان باطلہ کو ترک کر کے، بتوں اور قبروں اور مزاروں اور ان کی پوجا کو ترک کر کے اس بات سے ڈریں گے کہ مبادہ ان کی موت کا وقت نہ آ جائے اور کہیں وہ اپنے کفر پر ہی فوت ہو کر جہنم رسید نہ ہو جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈرانے اور سمجھانے کے بعد اب یہ اور کس ڈر اور خوف پر ایمان لائیں گے اور کس ڈر اور خوف پر ایمان لائیں گے؟ اگر یہ لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کی آیات میں مذکور ہے، بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ لوگ اور کس بات کی تصدیق کریں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پچھلی آیت میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں آخری آیت میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے آخرت کے انجام سے متنبع کر دیا ہے جس سے انہیں یقیناً دوچار ہونا پڑے گا اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، لہذا ان کو جلد از جلد اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی سوچ بچار میں یا اس کی مخالفت میں لگے رہو اور ایک دم تمہیں موت آ جائے تو پھر افسوس اور حسرت کے سوا تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ آگے ارشاد فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں
بھٹکتے پھریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے وہ ضلالت کو لکھ دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، خواہ وہ اس کے لیے کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرتا رہے، وہ اس کے کچھ کام نہیں آ سکیں گی کوششیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ یونس میں بھی فرماتے ہیں، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی فرمایا، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہود کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور مکے کے لوگ قیامت کے قائم ہونے کو بعید سمجھتے تھے اور اس کے وجود کی تکذیب بھی کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ایان مرساہا، اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کیسے کہتے تھے کہ کب ہوگی، اور اس کے واقع ہونے کا، اس کے آنے کا وقت کب ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی ہیں منتہاہا، یعنی دنیا کی مدت کا آخری حصہ کب ہوگا، جو کہ قیامت کے وقت کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں، قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھیں، تو آپ ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں۔ اس کا علم جو ہے قیامت کا، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیں، کیونکہ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہی متعین طور پر اس کے وقت کو جانتا ہے، قیامت کے وقت کو جانتا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ اسی لیے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اسی طرح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تأتیکم الا بغتہ، وہ ناگہاں تم پر آ جائے گی، قیامت اچانک آئے گی کہ لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اچانک آئے گی، اور اس کے بارے میں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک قیامت لوگوں پر اس طرح ہلچل مچا دے گی کہ کوئی اپنے حوض پانی کا جو حوض ہوتا ہے نا، اس کو درست کر رہا ہوگا، کوئی اپنے مویشی کو، جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی بازار میں اپنے سامان تجارت کی نمائش کر رہا ہوگا، اور کوئی اپنے ترازو کو نیچا اور اونچا کر رہا ہوگا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے طلوع ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے نفس کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ اس وقت سب کے سب، حتیٰ کہ کافر بھی ایمان لے آئیں گے، اور نافرمان بھی ایمان لے آئیں گے اور نیک بن جائیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے نفس کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، مگر وہ نہ تو اس کی خرید و فروخت مکمل کر پائیں گے، یعنی
کپڑے والے نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے اور لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، مگر وہ نہ تو اس کی خرید و فروخت مکمل کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ ہی سکیں گے۔ قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص اپنے جانور کا دودھ جو ہے وہ دھو کر یعنی دودھ نکال کر لایا ہوگا، مگر وہ اسے پی بھی نہیں سکے گا۔ قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص اپنے حوض کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا، مگر وہ اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو ایک شخص نے منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوا ہوگا، مگر وہ اس کو کھا بھی نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری ہے تعالیٰ ہے یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، یعنی آپ سے اس طرح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقت کب ہے اور کیسے ہے اور کب آئے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ گویا آپ اور ان کے درمیان محبت ہے، یعنی قیامت کے اور آپ کے درمیان محبت ہے، اور گویا آپ ان کے دوست ہیں یا ان سے محبت ہے، اور ان کی محبت میں آن کر وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو جواب دے دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے سوال اس انداز سے کیا گویا کہ آپ اس کے بارے میں بخوبی واقف ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور اس نے اسے اپنے ہی پاس اس علم کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کسی بھی مقرب فرشتے یا اپنے کسی بھی رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع نہیں کیا، بتایا نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جب ایک اعرابی کی صورت میں آئے تھے، اور یہ حدیث بڑی معروف ہے اور سب کو معلوم ہے، سب کو ہی پتہ ہوگی، تو میں اس میں سے کچھ مختصر سے بتاتی ہوں۔ جبریل علیہ السلام جب ایک اعرابی کی صورت میں آئے تھے تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے رہنمائی طلب کرنے والے ایک سائل کی طرح سے بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے آپ سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ پھر یہ بھی پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں اس کا یہ جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول کو اس کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی میں ان کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، اور نہ کوئی ایک کسی دوسرے سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آیت کریمہ ان اللہ عندہ علم الساعہ جو سورۃ لقمان کی آیت ہے، پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ سے قیامت کی علامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قیامت کی علامات کو بیان کر دیا۔ پھر فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ آیت جو ہے سورۃ لقمان میں موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ لقمان کی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ جبریل آپ کے ہر جواب کے بعد جب بھی آپ جواب دیتے، جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا صدقتا، اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جبریل نے کہا صدقتا، جبریل نے کہا صدقتا۔ پھر احسان کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے جواب دیا تو جبریل نے کہا صدقتا۔ جبریل آپ کے ہر جواب کے بعد کہتے کہ آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس سائل کے بارے میں تعجب کا اظہار کیا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور جب جبریل چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، بے شک یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا
جبریل میرے پاس جب بھی کسی صورت میں آئے تو میں نے ان کو پہچان لیا، مگر اس صورت میں انہیں میں نہیں پہچان سکا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، سورۃ الاعراف، ولکن اخبرکم، فرمایا کہ اس کا علم میرے رب عز و جل کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم جو تمہیں پوچھ رہے ہو مجھے، اس کا وقت جو پوچھ رہے ہو، تو اس کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ لیکن میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے فتنہ انگیزی اور حرج ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، فتنے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن حرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حبشے کی زبان میں حرج قتل و غارت کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے اور کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور حرج جو ہے قتل و غارت کو کہتے ہیں۔ فرمایا آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو بتاتی ہوں قیامت کا وقت نہ بتلانے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا کوئی فرشتہ جبریل، کوئی پیر فقیر کوئی بھی نہیں جانتا، جن کوئی نہیں جانتا۔ تو لوگ آپ سے قیامت کا سوال اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ اسی مسئلے کی تحقیق و تفتیش اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے سوال کرتے تھے کفار جو تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں، ایسے سوال کرتے تھے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ تلاش کرنے کے بعد، تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حالانکہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور انبیاء کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس کا بتلانا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر قیامت کا علم متعین تاریخ اور سن کے ساتھ دے دیا جاتا، سال کے ساتھ دے دیا جاتا، یا کسی کو اس کے موت کے وقت سے آگاہ کر دیا جاتا، کسی کو بھی موت کے وقت سے آگاہ کر دیا جاتا، تو اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان نہیں رہ سکتی تھی۔ لہذا ان باتوں کا کسی نبی تک کو نہ بتلانا مشیت الہی کے عین مطابق ہے، اور لوگوں کو ایسے سوال کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام امور کو اسی کے سپرد کر دیں، تمام اپنے کاموں کو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اپنے بارے میں یہ بتا دیں کہ آپ مستقبل کی غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، ان میں سے کسی کی آپ کو اطلاع نہیں ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا ہے، بتا دیا ہے، مطلع کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے علم غیب جاننے کے دو فائدے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ علم غیب جاننے والا اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کرتا ہے۔
جو علم غیب جانتا ہے، چھپی ہوئی بات جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا جانتا ہے، وہ اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر سکتا ہے۔ مثلا ایک عام مثال دیتی ہوں، اگر کسی کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو کہ فلاں وقت فلاں چیز کا بھاؤ جو ہے، فلاں وقت فلاں چیز جو ہے اس حد تک اس کا ریٹ جو ہے بڑھ جائے گا، چڑھ جائے گا، تو وہ آسانی سے بہت نفع حاصل کر سکتا ہے اور بہت سا مال و دولت کما سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ وہ وقت سے پہلے اس کا علاج سوچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، تو تمہارا یا دوسروں کے نفع نقصان کا کیسے مختار ہو سکتا ہوں، اختیار رکھ سکتا ہوں۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مجھے اتنا بھی علم غیب حاصل نہیں کہ اپنا ہی نفع نقصان سوچ سکوں، تو قیامت کے واقع ہونے کے متعلق آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں طلاق دے کر گھر بھیج دیا گیا، آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کھڑے ہوئے تھے تو کافروں نے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے کہ جبریل نے آ کر وہی لے کر آئے اور خبر دی کہ محمد وہ آپ کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، تو آپ ایک طرف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے جب اپنے صحابہ کو 70 صحابہ کو جب آپ نے بھیجا تھا، حافظ قرآن کو، جو بہت علم جاننے والے تھے، قرآن کے حافظ تھے، جب کافروں کے کہنے پر جب آپ نے بھیجا تھا اور ان سب کو شہید کر دیا گیا تھا، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کے اپنے حافظوں کو بھیجتے، اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، اس کی آپ کو معلوم ہوتی تھی اور اس خبر سے آپ واقف ہوتے تھے، اور وہ بات جو بتائی جاتی تھی، جو بات بتائی جاتی ہے، اس کو غیب جاننے والا نہیں کہتے۔ غیب جاننے والا تو اللہ رب العالمین ہے، جس کو بغیر کسی کے بتائے ہر بات کا علم ہے، ہر بات کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی معیار پر ان لوگوں کو آپ پرکھ لیجئے، آج ہم ان لوگوں کو پرکھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو ستاروں کی چالوں سے، ہاتھ کی لکیروں سے، مختلف طریقوں سے فال لینے سے یا رمل کے علم سے یا اپنے کشف سے علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا ایک نجومی جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر قسمت کی انگوٹھیاں بیچتا ہے اور مختلف طرح سے لوگوں کو ان کی قسمت کے احوال بتاتا ہے، اگر وہ یہ علم جانتا ہوتا، ذرا سوچو بہنوں، سوچو، اگر وہ یہ علم جانتا ہوتا تو کیا اس کی یہ حالت زار ہو سکتی تھی؟ یہ حالت ہو سکتی تھی کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کپڑا بچھا کے، لنگی باندھ کر، اور وہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے، گندی حالت میں ہے؟ کیا وہ چند دنوں میں، اگر وہ اس کی یہ حالت ہوتی اور وہ قسمت کا حال جانتا ہوتا، لوگوں کو جو مختلف طرح سے لوگوں کو ان کی قسمت کے احوال بتاتا ہے، تو اگر وہ جانتا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو امیر کبیر نہیں بنا سکتا تھا؟ اس کو کیا ضرورت تھی یہاں پر زمین پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایسے گندا کام کرنے کی؟ محتاج ہے، اس نے اپنے روزی رزق کمانا ہے، لوگوں کو بہکا کر اور لوگوں کو سے جھوٹ بول کر اور اپنی طرف سے باتیں من گھڑت کر کے لوگوں کو کے دین کو بھی خراب کرتا ہے اور اپنا بھی دین بھی خراب کر رہا ہے۔ اگر اس کو علم غیب ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا اور خود علم غیب سے یا پھر ایسے ہی اپنے آپ کو مالدار بنا لیتا۔ دیکھیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہن حضرات لوگوں کو غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے، اور وہ اس غرض سے بڑے بڑے لوگ دور دور سے ان کے آستانوں پر آتے تھے، وہ خبریں بتلاتے تھے، اور ان سے خبریں پوچھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ دور دور سے ان کے آستانوں پر آتے تھے اور ان کو نظریں اور نذرانے پیش کیا کرتے تھے، بڑے بڑے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے
تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بہنوں، کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے۔ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا۔ تو فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جاتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، نجومی کے پاس جاتا ہے، یا ساحر کے پاس جاتا ہے، یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی بات پوچھتا ہے، یعنی میرے یہاں اولاد کب ہوگی، میری شادی کب ہوگی، میرے بیٹے کو نوکری کب ملے گی، میرے گھر سے یہ مشکلیں اور پریشانیاں کب دور ہوں گی، یا کس نے میرے گھر میں کیا کر دیا ہے کہ میرے گھر میں روزی رزق کی فراوانی نہیں ہے، میرے بچے کی نوکری چھٹ گئی ہے، تو بتائیں تو ذرا کس نے کیا کر دیا ہے۔ کوئی گیا یہ پوچھنے کے لیے اور اس سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف پوچھنے پر، یاد رکھو، صرف پوچھنے پر۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے اور حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرتا ہے، کاہن ہو، ساحر ہو، نجومی ہو، جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرتا ہے اور وہ کاہن جو ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے فلاں نے جادو کیا ہے اور تمہارے فلاں نے تمہارے اوپر گھیرا باندھا ہے، یا فلانے نے تمہارے گھر میں برا عمل کیا ہے، اور جب وہ بتاتا ہے کاہن، ساحر، اور پوچھنے والا جو ہے اس کو سچا سمجھ لیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اس سے اظہار برات کیا، اس نے اس سے اظہار برات کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتاب اتاری ہوئی کی برات، یعنی اس نے اس کو جھٹلا دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ کفر بما نزل علی محمد، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کے دل پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اور جو حدیث و شریعت نازل ہوئی ہے، اس کو اس نے ٹھکرا دیا اور اس سے برات ظاہر کر دی، بیزاری ظاہر کر دی، یعنی اس نے کفر کیا۔ میری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا خود کافر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔